مجھے خوشی ہوتی تھی کسی مومن نے کہا میں نے پوری زندگی میں گناہ کبیرہ نہیں کیا. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ان کے گھر میں اختلافات تھے، مسائل تھے. جو انسان گناہ کبیرہ نہیں کرتا، گناہ صغیرہ نہیں کرتا، شیطان کو پتا ہے اس کو کس طرح گناہ کرنا ہے، اس کو ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف لے جائے گا. مثال کے طور پہ مجلس اور نماز کو ٹکرائیں گے. مجلس بھی طاعت ہے، نماز بھی طاعت ہے، عبادت ہے، کا دونوں کو ٹکراؤ. اور مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کے فرق کو سمجھے. میں نے اس دن مثال دی تھی نا آپ کو کہ آپ کو ریگولر عادت ہے صبح کی نماز کے بعد مثال کے طور پر ایک جز قرآن پڑھنے کی یا زیارت عاشورہ پڑھنے کی یا ہر نماز کے بعد جو آپ اوراد کرتے ہیں اذکار کرتے ہیں، آپ کو ایک عادت بن جاتی ہے. اور جب تک وہ ورد ختم نہ ہو آپ مصلی سے اٹھتے نہیں، یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. مختلف لوگوں کی بیوی آئے، بچے آئے، بابا کام ہے، یہ ہو گیا، آپ نہیں، جب تک ختم نہ ہو میں نہیں اٹھوں گا. یہ عادت بن جاتی ہے نا، یہ طاعت ہے. لیکن اب شیطان کیا کرے گا؟ آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں، آپ کو 3 تسبیحاں صلوات کی نکالنی ہیں، آپ کی عادت ہے اور سالوں سال پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹا ہے، بابا اماں بیمار ہے، آپ نے کہا ٹھہرو تسبیح ختم ہو جاتا ہے. معصوم صاحب یہ تسبیح قیامت میں سر پہ جائے گی، کیونکہ اس وقت طاعت ہے اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اس وقت طاعت ہے اپنی ماں کے پاس جاؤ. میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میری ماں نے مجھے بلا دیا، میں نے کہا اماں چلیے تسبیح ختم ہو جائے. یہ بھی طاعت ہے، وہ بھی طاعت ہے، لیکن امپورٹنٹ طاعت ہے ماں کے بلاوے پر جانا. امپورٹنٹ طاعت ہے کہ کسی مریض کی تیمارداری کرنا. 40 مرتبہ کربلا گئے، 20 مرتبہ کربلا گئے، 10 مرتبہ کربلا گئے، پتہ نہیں کتنے عمرے کیے. یہ بھی طاعت ہے، یہ بھی ثواب ہے. لیکن صاحب نے 2 لاکھ جمع کیے، 1 لاکھ جمع کیا کہ میں جا رہا ہوں زیارت کربلا کے لیے. ہم نے کہا آپ کے محلے میں فلاں خاتون ہے، جہیز نہیں ہے، فلاں بیوہ ہے، پیسے نہیں ہے، فلاں یتیم ہے، فلاں کینسر کا مریض ہے، آپ نے اتنی زیارتیں کی، یہ پیسے اب اس غریب کو دیجیے گا. نہیں بھائی ہم تو ہر سال جائیں گے. میں یہ زیارتیں سر پہ ماری جائیں گی. دونوں طاعتیں ہیں، لیکن شیطان کو پتا ہے کہ کس مومن کو کس طاعت میں پھنسانا ہے. اتنے شیطان کے دھوکے اور حربے کہ مومن کو گمراہ کر دیتے ہیں. میں بارہا یہ واقعہ پڑھ چکا کہ مولا کا صحابی جب حج پہ جا رہا تھا، راستے میں خاتون کو دیکھا، اتنے کپڑے رکھ کر بیٹھی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، اور اس نے کیا دیکھا؟ پانی گزر رہا تھا، پانی سے ایک مرا ہوا پرندہ گزر رہا تھا. اس خاتون نے پرندے کو اٹھایا، کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. اس نے آگے بڑھ کر سوچا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لیکن ایک خاتون مسلمان ملک میں ایک حرام کا گوشت اٹھا کر چھپا رہی ہے، کیوں چھپا رہی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، سوچ رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کر معاشرے میں نہ چلو. مومن وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو کھول کر چلتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے، خاتون آپ کون ہیں؟ یہ آپ نے پرندہ کیوں اٹھایا؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہ کس مذہب سے تعلق ہے؟ کہ میں علی کے ماننے والے ہوں. کہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہ میں بنی ہاشم کے قبیلے کی ہوں. سید تھی. کہ میرا شوہر مر گیا. کہ یہ پرندہ کیوں اٹھا کے جا رہی ہیں؟ تو میں روز گھر جاتی، میرے بچے رو کر پوچھتے اماں گھر میں کھانے کے لیے گوشت طلب کرتے ہیں، میں ماں ہوں، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، میں نے پرندہ اٹھایا، گھر لے جاؤں، پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں. ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو حج پہ جا رہا ہے، لیکن ایک خاتون پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو رہی ہے. کیا تیرا حج ہوگا؟ جو امپورٹنٹ ہے، مجلس امپورٹنٹ ہے لیکن حجاب موسٹ امپورٹنٹ ہے، مجلس امپورٹنٹ ہے لیکن نماز موسٹ امپورٹنٹ ہے. جن چیزوں کے لیے اہل بیت نے اپنی جانیں دی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں زیارت عاشورہ میں کہ آپ نے قیام کیا نماز کی وجہ سے، امر بالمعروف کی وجہ سے، نہی عن المنکر کی وجہ سے، لوگوں کو سدھارنے کی وجہ سے، اور ہم وہی عمل کریں بگاڑنے کی وجہ سے. اس نے کہا خاتون چلیے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مدد بھی کس طرح کی؟ آج کی طرح نہیں کہ مسجدوں میں اعلان ہو، امام بارگاہوں میں اعلان ہو، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، فلاں صاحب نے یہ بنوایا. تختیاں لگ جاتی ہیں. فرماتے یہ عمل قابل قبول نہیں. اللہ مجلسی جب دنیا سے چلے جاتے قبر میں پوچھا گیا مجلسی تو نے کیا لکھا، کیا لائے ہو خدا کے لیے؟ فرمایا اتنی کتابیں لکھی. کا کتابیں لکھی تو نام تو بنا، اتنے شاگرد بنائے، کا مشہور تو ہوئے. کا کچھ ایسا عمل بتاؤ جو خالصتاً، جس میں خلوص و پروردگار عالم کے لیے. کہیں نہ کہیں شہرت چھپی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں پیسہ چھپا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی نفع چھپا ہوا تھا. ایسا عمل بتاؤ جو خالص ہو.
فرماتے میں نے بہت سوچا وہ کون سا عمل تھا. ایک مرتبہ ذہن میں یاد آیا جب بازار سے گزر رہا تھا ایک بیوہ خاتون تھی, یتیم بچہ گود میں تھا. اس خاتون کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ بچہ ایک سیب پہ نگاہ کر کے رکھا تھا اور اپنی ماں کو رو رو کے کہہ رہا تھا مجھے سیب خرید کے دو. اس ماں کے پاس پیسے نہیں تھی, اپنے بچے کو بہلا رہی تھی. کہتا میں نے سیب خریدا, اس کی ماں نے نہیں دیکھا, میں نے پیچھے سے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا. بس میں نے دیکھا, میرے رب نے دیکھا. کہا اس ایک سیب کی وجہ سے تو جنتی بن گیا. یہ ہے خلوص عمل کہ انسان جو عمل کر رہا ہے پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں. اس خاتون کو لے گئے, امام کے سچے ماننے والے تھے. فرمایا جیسے لے گئے اور ان خاتون کو کہا آپ کے شہر میں کوئی تاجر ہے؟ کہا ایک تاجر ہے. اس نے سارے حج کے پیسے اس تاجر کے پاس گیا. کہا ایک تاجر کیا آپ اس کے شوہر کو جانتے تھے؟ کہاں جانتا تھا. اس نے مصلحتی جھوٹ بولا. کہا میں بھی اس کے شوہر کو جانتا تھا. مومن مومن کو جانتا ہے. کہا میں اس کے شوہر کو جانتا تھا, میں نے اس سے پیسے لیے تھے. آج جب اپنا قرضہ واپس کرنے آیا وہ دنیا سے جا چکا. کبھی دیکھا نہیں, لیکن مدد کس طرح کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر اپنے سیدھے ہاتھ سے کسی کو دے رہے ہو تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کسی مومن کی مدد کرو, اس طرح کرو. رات کے اندھیروں میں کوئی ایسا معصوم نہیں جس کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ہر معصوم نے گریہ کیا. مولا کی پیٹھ پر کالے نشان ہوا کرتے تھے. رات کے اندھیروں میں ہمارے بابا غریبوں میں مال تقسیم کیا کرتے تھے. کبھی اپنی زندگی میں اپنے لیے جمع نہیں کیا, جو کچھ کیا غریبوں کے لیے کیا. ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے اس تاجر کو کہا تاجر اگر میں اس خاتون کو پیسے دوں گا یہ ختم کر دے گی, پھر دوبارہ غریب ہو جائے گی. لہٰذا یہ پیسے آپ رکھیے, آپ بھی ثواب کمائیے, میں بھی ثواب کماتا ہوں. کاروبار کریے, اس کا جو فائدہ ہو منتھلی اس خاتون کو دیجیے. کہتا ہے یہاں سے چلا گیا. چند سال کے بعد دوبارہ مکے گیا, کعبے کا طواف کیا, مدینے گیا اپنے چھٹے امام کو دیکھنے کے لیے. کہ جیسے دروازے پر پہنچا, مولا کے گھر کے قریب پہنچا تو دروازے پہ میرے مولا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور باہوں کو پھیلا کر کہہ رہے تھے آ جا میرے حاجی میرے سینے سے لگ جا. مولا میں نے کوئی حج نہیں کیا. امام نے فرمایا ایک خاتون کی مدد کرنا یہ سب سے بڑا حج ہے, ایک غریب کی مدد کرنا یہ سب سے بڑا حج ہے. من طاعت الی طاعت, شیطان ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف چلے جاتا ہے. امام زمانہ بھی فرماتے ہیں شیعو میری زیارت تب تک تمہیں نصیب نہیں ہوگی جب تک طاعت میں نہیں آتے. آیت اللہ سیستانی کو آج کون نہیں جانتا؟ سب شیعہ جانتے ہیں. سیستانی کیوں بنے؟ کیونکہ ان کے والد کا عمل ایسا تھا. جب ماں باپ کا کردار اچھا ہو تو تب جا کے بچے بہتر بنتے ہیں اور خمینی بنتے ہیں اور سیستانی بنتے ہیں. ان کے والد بشر پہ رہتے تھے اور وہاں بڑے عمل کیے تاکہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے. چھت پہ جاتے تھے, 40 دن عمل کیا. یہ ناممکن ہے کسی مومن یہ دعویٰ کرے مجھے امام زمانہ سے محبت ہے اور دن میں ایک مرتبہ بھی کوشش نہ کرے کہ مجھے میرا امام نظر آ جائے. ناممکن ہے. اگر مجازی محبت بھی ہوتی ہے انسان ایک ہفتہ نہیں رہ سکتا. اگر بیوی سے شدید محبت ہو, ماں سے شدید محبت ہو, وہ انسان جھوٹا کہلاتا ہے جو سال بھر گزر جائے لیکن اپنی ماں کو دیکھنے نہ جائے, اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے نہ جائے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ 25 سال کی عمر گزر گئی, آج تک کبھی تقاضا ہی نہیں کیا کہ میں امام کو دیکھوں. 40 سال سر کے بال سفید ہو گئے, آج تک کبھی تقاضا ہی نہیں کیا مجھے میرے مولا نے. یہ کیسا شیعہ ہے جو اپنے امام کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا, جبکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پر پردوں کی وجہ سے میں تمہیں نظر نہیں آتا, اگر پردے ہٹاؤ میں خود تمہارے دروازے پر آؤں گا. مقدس اردبیلی ہوں, شیخ رجب علی خیاط ہوں, امام خمینی ہوں, آیت اللہ گلپائگانی ہوں, آیت اللہ مرکشی نجفی ہوں, اتنے علماء ہیں, سب نے امام زمانہ کو دیکھا. کیسے نظر آیا؟ اپنے عمل کو پاک کیا نا. یہ آیت اللہ سیستانی کے وارث کہتے ہیں میں نے 40 دن 40 راتیں عمل کیا تاکہ مجھے میرے مولا نظر آ جائیں. کہتا جب آخری راتیں تھیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا آسمان سے نور آ رہا ہے. میں نے اس نور کو فالو کرنا شروع کیا, دوڑتا ہوا اس نور کے پیچھے گیا. بوڑھے تھے, میں دوڑ کر تھک گیا. دور سے دیکھا وہ نور کسی گھر کے اندر داخل ہوا. سانس پھول گئی. جب اس گھر کے قریب پہنچا میں نے دروازے پہ دستک دی. ایک شخص باہر نکلا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے میرے آقا اس گھر کے اندر ہے, مجھے میرے مولا سے ملنا ہے. اذن ملا, میں اندر گیا. جیسے گھر کے اندر گیا ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے, ایک خاتون کا. امام زمانہ اس جنازے کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا مقام ہے اس خاتون کا کہ وقت کا امام قرآن پڑھے, وقت کا امام تلقین پڑھے, وقت کا امام دعا کرے تو شک ہی نہیں کہ خاتون جنتی ہے.
ایک مرتبہ امام نے آیت اللہ سیستانی کے والد کو دیکھا کہ سیستانی اگر میری زیارت کر رہی ہے تو اتنے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کردار اس خاتون جیسا بناؤ تو ہم خود تیرے دروازے پر آئیں گے۔ ایک مرتبہ پریشان کر پوچھا مولا اس خاتون کا عمل کیا تھا کہ جس کے گھر میں جس کے جنازے پر آپ تلقین پڑھنے آئے ہیں؟ امام نے فرمایا اس خاتون کا عمل بہت بڑا تھا، اس نے ایسی مثالی اطاعت کی کہ ہم اس کے جنازے میں اس کے اوپر آئے ہیں۔ تو مولا ایسا کیا کیا؟ بختیار کا زمانہ، شاہ کے والد کا زمانہ تھا، شاہ نے اس زمانے میں حجاب پر پابندی ڈالی تھی کہ جو خاتون چادر پہن کر باہر نکلے گی ان کو 35 کوڑے لگیں گے۔ سب کو کہا گیا تھا کہ اسکرٹ پہن کر اور بد حجاب ہو کر معاشرے میں آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی شاہ نہیں ہے، ہم خود دجال بن کے بیٹھے ہیں، اپنی ہاتھوں سے اپنے گھروں میں بد حجاب ہو کر اپنی بیٹیوں کو روکتے بھی نہیں۔ یہ غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ لقمہ حرام کا اثر ہے نا انسان کے دلوں میں۔ ایک مرتبہ کہا کہ شاہ نے پابندی ڈالی تھی 35 کوڑے لگیں گے، یہ خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی اسے کوڑے لگتے۔ یہ 20 سال گھر سے اس لیے نہیں نکلی کہ بد حجاب نہ ہو۔ بڑا عرصہ ہوتا ہے 20 سال کا، کہ اس نے 20 سال گھر سے قدم نہیں رکھا۔ جب اس نے 20 سال گھر سے اس لیے قدم نہیں رکھا کہ ہماری اطاعت کرے، ہم نے اس کے گھر میں قدم رکھا کیونکہ اس نے ہماری اطاعت کی ہے۔ اطاعت امام ہو تو اس قلب میں مولا آتے ہیں، جب اطاعت امام ہو تو گھروں میں مولا آتے ہیں، جب معرفت امام ہو تو مولا آتے ہیں۔ سورہ شمس کو پڑھیے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ اتنی قسمیں خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کھائی، ساری قسمیں کھا کر آخر میں خدا کہتا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ کتنے مجتہد ہیں آج، لیکن خمینی ایک تھا، آیت اللہ بہجت ایک تھے، آغا مراشی نجفی ایک تھے، آیت اللہ قاضی ایک تھے۔ یہ کیوں نمونہ بنے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنی اخلاقیات کو بنایا۔ آج ممبروں سے ان اخلاقیات سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اصل ہدف سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے 2 قاتل ہیں، ایک حسین کے جسم کا قاتل ہے، ایک حسین کے ہدف کا قاتل ہے۔ آج یہ کہا جائے کہ بھائی نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی تو قضا نہیں، تو مجلس کا نماز قضا ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ آج کا لفظی شیعہ کہتا ہے، لیکن امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئیں، مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے ظاہر ہو جائیں۔ اتنی اہمیت دے رہے ہیں امام نماز کو، کیونکہ اگر نماز ہوگی تو سکون دین ہوگا، اگر عمل ہوگا تو سکون دین ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام زمانہ پردے غیب میں کیوں گئے؟ کیا یہ نعمت ہے؟ مولا کا پردے غیب میں جانا کہ یہ نعمت ہے شیعوں کے لیے؟ فرمایا نہیں، یہ عذاب ہے کہ شیعہ اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام غیبت میں گئے تو کیوں گئے؟ فرمایا دیکھو سیرت اہل بیت کو، 7ویں امام کو دیکھیے، کیا اس زمانے میں شیعہ نہیں کہ سب سے زیادہ وکیل میرے 7ویں امام کے تھے؟ لیکن یہ عالم ہے جب امام کا جنازہ نکلتا ہے تو کاندھے دینے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں تھے، کیونکہ عقیدہ تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، خوف حاکم تھا، خوف خدا نہیں تھا، سب ڈرے ہوئے تھے حاکموں سے۔ تو اگر امام آئے اور اگر شیعہ ساتھ نہ دیں، اس کا نمونہ کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ ایران کے شیعہ کیوں آج بھی سربلند ہیں، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے؟ انہوں نے ثابت کیا اپنے امام کو کہ مولا آپ کی اطاعت تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم آپ کے غلام خمینی کی جب اتنی اطاعت کر سکتے ہیں تو آپ کی اطاعت کتنی کریں گے؟ یہ کسی ایک عام مجتہد کی اطاعت، یہ ٹریننگ ہے شیعوں کے لیے غیبت کبریٰ میں، کہ مولا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے نمائندوں کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ان کی اطاعت میں پورا نہیں اتر رہے تو امام کی اطاعت تو بہت مشکل ہے، کہ ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اپنے نفسانیت کی وجہ سے ایک مجتہد کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ حکم تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ حکم تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے معاشرے میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ پھر امام کی باتوں کو کیسے امپلیمنٹ کرو گے؟
یہ ایک ٹرائل ورژن ہے شیعوں کے لیے، جس طرح ایک ونڈو کا ٹرائل ورژن آتا ہے، اسے یوز کرو، جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے پھر اصلی ونڈو آتی ہے۔ مراجع ٹرائل ورژن ہے اطاعت کے لیے، کہ جو انسان ایک عام سے عالم کی اطاعت نہیں کر سکتا تو وہ عالم آل محمد کی اطاعت کیسے کرے گا؟ بڑی مشکل ہے امام زمانہ کی اطاعت، کہ مولا فرماتے ہیں بچے قربان کرنے پڑیں گے، جان قربان کرنی پڑے گی۔ واقعہ جب ایران کے 8 سالہ جنگ کو دیکھتے ہیں تو انسان رہ جاتا ہے۔ ہمارے ایک شیعہ، ایرانی شیعہ تھا، جاپان گیا، اس نے وہاں پر ایک جاپانیز خاتون سے شادی کی، اسے شیعہ بنایا۔ شیعہ بنانے کے بعد واپس وہ ایران گئے، انقلاب کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس خاتون کو 3 بیٹے دیے تھے، اس نے 2 بیٹے انقلاب کے لیے قربان کر دیے۔ جاپانی خاتون تھی، اور اس کا انٹرویو اگر آپ دیکھیں 80s کے زمانے بڑا مشہور ہوا تھا۔ جب وہ واپس جاپان جاتی ہے تو اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں، آپ نے دونوں بیٹوں کو انقلاب پہ قربان کر دیا۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کر کہتی ہے میرا تیسرا چھوٹا بیٹا یہ بھی جوان ہو جائے تو اسے بھی انقلاب پہ قربان کر دوں گی۔ یہ جذبہ ماؤں کو کہاں سے ملتا ہے؟ زینب کبریٰ سے ملتا ہے۔